آج کے درس میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 کا دوسرا ٹکڑا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اس میں ایک پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لفظ ہے ایاک، اس کا تکرار کیوں ہے، دوبارہ کیوں آیا، اور ایاک کیسے بنا، یہ آپ نے ایک دن گرامر کلاس میں سنا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ایاک دوبارہ کیوں لایا گیا؟ اس کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ کہ تکرار عربی زبان میں فصیح ہے، یعنی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ عربی زبان کا کچھ اسلوب ہے کہ اس کے اندر ایک لفظ کو دوبارہ لانا ایک اچھی چیز شمار ہوتا ہے، فصیح ہے۔ اور کہ عربی زبان انتہائی فصاحت اور بلاغت والی زبان، تو اس لیے اللہ رب العزت نے جو فصیح چیز ہے اس کو استعمال کیا۔ تکرار نہ لانا بھی درست ہے۔ ایک جملہ عربی زبان میں بولا جاتا ہے، المال بین زید و عمر، ٹھیک ہے، المال بین زید و عمر، المال مال ہے، بین زید زید کے درمیان، بین درمیان، و عمر اور عمر کے درمیان۔ یہ سمپل سنٹینس، لیکن عربی زبان میں زیادہ فصیح پتہ کیا ہوگا؟ المال بین زید و بین عمر، بینہ کو تکرار کے ساتھ مال، جی، تو یہ تکرار کے لانا یہ فصیح عربی زبان کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی چیز کہ اللہ رب العزت ایاک نعبد و ایاک نستعین تکرار کے ساتھ لائے تاکہ فصاحت کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت تکرار کے ساتھ لائے تاکید کے لیے، تاکید یعنی ایک بات پہ زور دینے کے لیے۔ ایاک نعبد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اس بات پہ زور دینے کے لیے اللہ رب العزت نے یہاں پہ تکرار استعمال کیا۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، اور مجھے میرے معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ اور آگے جا کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح بیان کریں، ونذکرک کثیرا، اور تیرا بہت زیادہ ذکر کریں۔ اب یہاں نوٹ کیجئے گا، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اب کثیرا 2 دفعہ، حالانکہ ایک ہی دفعہ کافی تھا۔ تو تاکید کے لیے تاکہ بہت زیادہ تسبیح بیان کریں اور بہت زیادہ ذکر کریں، یہ بہت زیادہ پہ زور دینے کے لیے 2 دفعہ کثیرہ استعمال ہوا۔ یہ 2 باتیں، is that clear انشاءاللہ؟ تیسری وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر جب فعل کے ساتھ کاف آ جائے، اب یہاں پہ ذرا سمجھ کے، فعل کلمہ کی 3 قسمیں، اسم، فعل، حرف، اس میں سے فعل ہے۔ فعل کے ساتھ جب کاف آ جائے، کاف خطاب کے لیے، کا جو ہے کاف زبر کا خطاب کے لیے ہوتا ہے، تیرا، تیری، تمہارا، یہ کاف کاف زبر کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارا، تمہاری، یہ کاف۔ تو فعل، کوئی بھی فعل، اس کے ساتھ کاف جڑ گیا تو اس کا تکرار لانا خوبصورتی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے یہاں پہ ایاک نعبد، اب نعبد فعل ہے، کاف ساتھ آیا اس لیے تکرار کے ساتھ۔ ایک دعا بھی ہے نا، دعا قنوت، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اب یہ کیا ہے؟ تکرار۔ کیوں میں نے عرض کیا کہ فعل ہے، اب نستغفرو فعل ہے، اس کے بعد کاف آ گیا، تو اب آگے خوبصورتی یہ ہے کہ آگے سارے کے ساتھ جو ہے وہ کاف کا لے جائے۔ اگر نہ بھی اللہ رب العزت استعمال کرتے تو حرج کوئی تھا۔ تو یہ گرامیٹیکل بحث تھی، ذرا تو سب کلیئر ہو گیا انشاءاللہ۔ تو 3 وجوہات علماء نے ذکر کی ہیں، بہت ساری تھی، ان میں سے میں نے 3 جو ہے وہ انکلوڈ کی۔ اگلی بات، نستعین، نستعین، اب ایک بار سنیے گا، نستعین یہ عون سے ہے، عین
واو نون عون، عین واو نون اس سے نکلا نستعین. عون کا معنی ہوتا ہے مدد، عون کا معنی مدد. نستعین جمع کا صیغہ ہے، ہم مدد مانگتے ہیں. نون زبر نا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے سر؟ ہم. That's it. اس میں سے عین واو نون اس کا ترجمہ کیا ہے؟ مدد. ہم مدد. اب مانگتے کہاں سے آئے؟ وہ سین سے، وہ سین سے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عربی زبان کے اندر استفعال، استفعال اس وزن کے اوپر جو بھی جملہ آئے گا نا اس میں طلب کا معنی ہوگا. غین فا را غفر، اس کا معنی ہوتا ہے بخشش. جب استغفار آیا تو پھر کیا بنا؟ طلب کرنا. تو طلب کہاں سے آیا؟ سین سے. تو عون عین واو نون کیا مدد. ٹھیک ہے، تو نستعین وہ اس باب سے استفعال کے وزن پہ تو کیا بنا؟ مدد طلب کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح آگے بھی اس طرح کچھ جملے آئیں گے جیسے استعاذہ. استعاذہ عین واو زال کا معنی ہوتا ہے مدد، پناہ. عین واو زال کا معنی پناہ. جب استعاذہ آ گیا تو پھر کیا بنا؟ پناہ طلب کرنا. تو نستعین میں سین کس لیے؟ تلبیہ معنی پیدا کرنے کے لیے. تو نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں. ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا معنی ہے نستعین عَلَى طَاعَتِكَ وَعَلَى أُمُورِنَا كُلِّهَا. یہ جملہ نستعین یا اللہ ہم مدد مانگتے ہیں تجھ سے عَلَى طَاعَتِكَ تیری اطاعت پر، ہماری مدد کر کے ہم تیری اطاعت. وَعَلَى أُمُورِنَا كُلِّهَا اور ہمارے تمام امور پر ہماری مدد فرما. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں ایک بات انتہائی قابل قدر اور قابل غور ہے کہ انسان عبادت کر سکتا ہے صرف اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے. اللہ کی مدد کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے اللہم انا نستعینک، یا اللہ میں تجھ سے تیری مدد مانگتا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو دعا سکھائی تھی. میرے صحابی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کر، کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت. ترجمہ کیا؟ اللہم اے اللہ اعنی میری مدد کر، علی ذکرک تیرے ذکر پر، و شکرک اور تیرے، اتنا ترجمہ تو ہو سکتا ہے، و شکرک اور تیرے شکر پر، وحسن عبادتک اور تیری خوبصورت ترین عبادت پر، کہ میں تیری خوبصورت ترین عبادت کروں. تو یہ مدد، اللہ کی مدد کے بغیر عبادت نہیں. اور ایک کلمہ ہے نا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول نہیں کوئی نیکی کرنے کی توفیق، ولا قوت اور نہ گناہ سے بچنے کی طاقت، الا باللہ مگر اللہ کے ساتھ. تو نیکی کرنے کی توفیق اور گناہ سے بچنے کی طاقت صرف اللہ سے. معنی کیا نکلا کہ اللہ کی مدد کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی. جو کچھ بھی دو مذاہب ہیں، جبریہ اور قدریہ. جبریہ اور یہ تین چار مذاہب ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو ذکر کریں گے. جبریہ اور قدریہ. قدریہ کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے، اس میں اللہ کی مدد نہیں ہوتی. جو کچھ کرتا ہے وہ چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے، اس میں مدد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جبریہ کہتے ہیں کہ ہر انسان مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں، ہر انسان مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں. اللہ نے اس کے لیے نماز کی توفیق لکھی ہوئی ہے، یعنی اس کے ذمے میں تقدیر میں لکھا ہے اس نے نماز پڑھنی تو پڑھے گا، نہیں پڑھنی نہیں لکھی ہوئی تو نہیں پڑھ سکتا، مجبور ہے تقدیر کے ہاتھوں.
پلیز اینی ون ایکسپلین. قدریہ. ہاں ہاں اللہ کی مدد نہیں, اپنی مرضی سے. تو جبریہ یہ تقدیر کیا تو مجبور ہے. ٹھیک ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ دونوں ہی مذاہب باطل ہیں. اس کا جواب پتا کیا؟ انسان اللہ رب العزت اس کو اختیار دیا ہے نیکی میں بدی میں, چاہے نیکی کرے چاہے برائی کرے, لیکن نیکی کرے گا اللہ کی مدد کے ساتھ, برائی سے بچے گا تو اللہ کی مدد کے ساتھ. اختیار دیا ہے اللہ نے, چاہے نیکی کرے چاہے برائی کرے, چھوٹ دے دی ہے. لیکن نیکی کرے گا اللہ کی توفیق سے, اللہ کی توفیق نہیں ہوگی نیکی نہیں کر سکتا. سلف کہا کرتے تھے نا, میں نے اکثر یہ بات ذکر کی کہ جس انسان سے نماز چھوٹ جائے یہ نہ کہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی, یہ عذر تھا نماز نہیں پڑھی, بلکہ وہ یہ سوچے کہ اس سے ایسا بد نصیب ہے کہ اسے کوئی گناہ ایسا ہوا کہ اللہ نے اسے اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق نہیں دی. تو بات چل رہی تھی اللہ کی مدد, اللہ کی عبادت اس کی توفیق کے ساتھ. اگلی بات یہ ایک اور بات ہے کہ اس آیت کے اندر پہلے عبادت کا تذکرہ ہے پھر استعانت کا تذکرہ ہے. پہلے عبادت کا تذکرہ ہے پھر استعانت کا تذکرہ ہے. یہ کیوں ہے؟ حالانکہ جب تک استعانت نہیں ہوگی بات نہیں ہوگی, نہیں ہوگی. تو پھر پہلے کیوں عبادت پہلے آ رہی ہے استعانت بعد میں آ رہی؟ وجہ کیا؟ استعانت پہلے آنی چاہیے تھی, عبادت بعد میں آنی چاہیے تھی. جو ایک بات سمجھ میں آتی ہے سادہ سا. سر اس کا جواب یہ ہے کہ عبادت پہلے کیوں ہے. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ عبادت اور استعانت دونوں لازم و ملزوم چیزیں ہیں. عبادت استعانت دونوں لازم, عبادت ہوگی استعانت ہوگی تو عبادت ہوگی, تو عبادت ہو رہی ہے تو استعانت بھی ہے, دونوں ملی ہوئی چیزیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں اس کو پہلے لے آئیں اس کو پہلے لے آئیں, دونوں ساتھ ساتھ جڑی ہوئی. استعانت ہوگی تو عبادت ہوگی, عبادت ہو رہی ہے تو استعانت بھی ہے. ٹھیک ہے, تو جب تو دونوں لازم و ملزوم چیزیں, چاہے اس کو پہلے لے آئیں اس کو پہلے لے آئیں. یہ ایک بات. دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ دعا کے آداب میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے عمل کا وسیلہ پھر دعا, پہلے اللہ کی تعریف پھر عمل کا وسیلہ اور پھر دعا. اگر اللہ کہہ دیتے پہلے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ, تو اس میں مدد پہلے مانگی جا رہی ہے, عمل کا وسیلہ بعد میں, تو گڑبڑ ہو جائے. تو پہلے کیا کیا؟ عمل کا وسیلہ إِيَّاكَ نَعْبُدُ, یا اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, پھر دعا مانگی جائے. ادھر کلیئر؟ تو یہ ایک چھوٹی سی بات. اچھا اب ایک اگلی بات یہ ہے ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. بات ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں, تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں. تو معنی نکلا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی تو شرک ہوگا. یہی ہے شرک. نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سے کلمات سکھائے تھے. ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ عبداللہ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ, جب بھی تو سوال کرے تو اللہ سے سوال کرے, جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مدد. اس کا معنی نکلا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگے کیا ہوگا؟ شرک ہوگا. اب یہاں پہ ایک چھوٹا نہیں بلکہ بہت بڑا ایک مغالطہ اور ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سر مدد تو ہم آپس میں معاملات نہیں مانگتے, گھر میں کسی چیز کی ضرورت ہے تو گھر والا اپنی بیوی کو کہتا ہے اسے مدد مانگتا, اور کوئی چیز اپنی اٹھانی ہے وزنی ہے, آپ کسی دوست سے سارے مدد کریں مجھے اٹھانے میں. دوست و احباب کی دیگر معاملات میں مدد مانگتے ہیں تو کیا وہ شرک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سر آپ کو مدد کا تصور سمجھنے میں غلطی لگی, مدد کا تصور سمجھنے میں غلطی ہوئی. مدد کی دو قسمیں, اس کو کیٹیگورائز کرنا پڑے گا. مدد کی دو قسمیں,
ایک ہے ما تحت الاسباب، ما تحت الاسباب، اسباب کے ذریعے، اسباب کے ذریعے، اور ایک ہے ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کے، اسباب نہیں بھی ہے پھر بھی مدد ہو رہی. تو ما تحت الاسباب مدد جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، اور یہ اس کا حکم بھی ہے قرآن میں، وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. وتعاونوا، تعاون کیا کرو، مدد کیا کرو، حکم ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون اللہ کی مدد کرے گا، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے. اب اللہ کی مدد کرنے کی کیا مراد ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانا اور اس کی خدمت کرنا، یہ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کی مدد ہے. تو عیسیٰ نے پوچھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی مدد کرے. تو آپس میں مدد ما تحت الاسباب ہے، اور ان کاموں میں ہے کہ جو انسان کے اختیار میں یہ. لیکن اللہ رب العزت کی جو کام ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ اسباب سے ہٹ کے. ذرا بات مشکل لگ رہی ہے میرے خیال سے. انسانوں میں جو مدد ہوتی ہے نا، اب ذرا ایک اور انتہائی دقیق نقطہ، وہ انسانوں کے اختیار میں. شرک تب ہوگا جب اس کام کی مدد انسان سے مانگو جو اس کے اختیار میں نہیں. ڈاکٹر میڈیسن دے سکتا ہے، شفا دے سکتا ہے، شفا اللہ دے. جب شرک تب ہوگا جب آپ اس سے شفا مانگیں گے. ہاں جی، میرے ہاتھ میں شفا، شرک یہ ہوگا. ٹھیک ہوگا. اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اب میں نے عرض کر دیا کہ ڈاکٹر جو ہے دعا دے سکتا ہے، بیماری کو ڈائگنوز کر سکتا ہے، آپ کو جو ہے وہ تجویز کر سکتا ہے، لیکن شفا جو ہے وہ اللہ رب العزت دیں گے. طبیب جو ہے وہ کچھ خدمت کر سکتی ہے، یہ دعا دے سکتی ہے، لیکن اولاد اللہ دے، اولاد کسی کے اختیار میں نہیں. اب شرک تب ہوگا کہ جا کے کسی سے اولاد مانگ رہا ہو، مدد مانگ رہے ہیں، یہ مدد شرک ہے. کہ ایسی مدد جس کا اختیار اس کے پاس نہیں، اللہ کے پاس، جو ما فوق الاسباب، اسباب سے ہٹ کے چیز ہے، وہ کسی بندے سے مانگنا وہ شرک ہوگا. ٹھیک ہوگا. اسی طرح یہ ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں جنگ میں، اسلحہ سے، دیگر چیزوں سے، لیکن فتح اللہ دے گا، فتح انسان نہیں دے سکتا. ٹھیک ہوگا. مالی معاملات کوئی کر سکتا ہے، لیکن رزق کون دے گا؟ اللہ دے. رزق اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. تو یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ نصیحت بھی تو کر سکتا کوئی. آپ ہیں، ہم ایک دوسرے کو نصیحت کر سکتے ہیں، بھائی یہ کام غلط ہے، یہ درست نہیں، یہ چیز وغیرہ وغیرہ، لیکن ہدایت کون دے گا؟ اللہ. تو بات ختم یہاں تک ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی سے مدد مانگنے صرف ان کاموں میں جو اس کے اختیار میں ہے. جو اللہ رب العزت کے اختیار میں، وہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے. اب جو اللہ کے اختیار میں وہ بندوں سے مانگتے پھریں تو پھر شرک ہوگا. تو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی جا سکتی ہے، اور یہ حکم ہے اور کرنی چاہیے، اور یہ شرک نہیں ہے. شرک تب ہوگا جب ایسے کاموں میں بندوں سے جا کے مانگا جائے کہ جو بعض لوگ غلطی میں کہہ رہے ہوتے ہیں یا علی مدد، اکثر مشہور ہے یا علی مدد. اب یہاں تک دیکھیں، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ ہوتے، دنیا میں موجود ہوتے، عالم دنیا میں موجود نہیں ہے، وہ ان کی زندگی آگے ہے، عالم برزخ میں اس وقت، عالم دنیا میں موجود نہیں. اگر وہ عالم دنیا میں سپوز دیٹ موجود ہوتے، پھر جو ہے وہ آپ کہیں پہ کھڑے تو آپ کو مدد کی ضرورت ہے کسی چیز کی، تو آپ ان سے کہیں، وہ آپ کو مدد کر دیں، دیٹس اچھی چیز. لیکن اب وہ دنیا میں موجود نہیں ہے، اب آپ ان سے مدد مانگیں کہ میری مشکلوں کا حل کر، شرک ہو، کیونکہ وہ ماں فوق الاسباب چیز چلی گئی ہے، اسباب سے ہٹ گیا وہ کام. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اے شیر خدا میری کشتی پار لگا، دریا پہ کھڑے ہیں، آوازیں دے فلاں بابا جی فلاں بابا. سر یہ
شرک. ہم کسی کو غلط یا فتوے نہیں دیتے یا کسی کے کفر پہ فتوے نہیں لگاتے. یہ کفر کے فتوے لگانا یا کسی کو کافر یا کسی کو جہنمی قرار دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے، ہمارے اختیار میں نہیں. تو کسی فوت شدہ شخص سے بھی مدد مانگنا یہ ما فوق الاسباب ہو چکا ہے، ما تحت الاسباب نہیں. اس کے درس میں ہم نے سب سے پہلے ایاکا کا تکرار کیوں ہے اس کی 3 وجوہات بیان کی. نستعین یہ کس سے نکلا ہے؟ عون سے، عین واو نون، مدد طلب کرنا. تو اللہ رب العزت سے جو مدد طلب کرنے کا کانسیپٹ ہے اس میں پہلی چیز میں ہم نے یہ ذکر کی کہ عبادت تب ہوگی جب اللہ کی مدد اور توفیق اور استعانت ہوگی. اور اس سے بعد اگلی ہم نے چیز یہ ذکر کی کہ استعانت بعد میں کیوں، عبادت پہلے کیوں؟ حالانکہ استعانت پہلے آئے گی تو پھر عبادت ہوگی. اس کی بھی ہم نے 2 وجوہات ذکر کی. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مدد صرف اللہ سے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں. یہ آیت بتا رہی ہے تو کیا اگر کسی اور سے مدد مانگی انسان سے تو شرک ہوگا. تو پھر ہم نے اس میں بتایا کہ مدد کی قسمیں، ٹھیک ہے. تو ما فوق الاسباب اللہ سے، ما تحت الاسباب بندوں سے ایک دوسرے کی مدد کرنا یہ جائز ہے اور صائب ہے.